ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن. انسان اپنے قلب کو جوڑے خدا کے ساتھ، محبت پیدا کرے. اچھا محبت کروں یعنی کیا؟ محبت کوئی پھکی ہے کہ اس کھا لی تو محبت آ گئی؟ یا محبت کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ کیا ہے محبت؟ کیسے کروں؟ دعوے دار تو ہم سب ہیں نا، ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں. ہم کیا پیغمبر کی جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ سب کہتے ہوں گے نا محبت کرتے ہیں. لیکن جنگ خیبر کے اندر وہ جو تاریخی جملہ کہا تھا رسول اللہ نے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. عام طور پر ہم فضیلت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، ہے بھی فضیلت، لیکن اس سے میں یہ استفادہ کرتا ہوں بھائی جو اتنے پہلے جا رہے تھے علم لے لے کر کیا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ پیغمبر کا جملہ بتا رہا ہے کہ علی سے پہلے جانے والے محبت کے معیار پہ پورے نہیں تھے. اگر محبت کے معیار پہ پورے ہوتے تو پیغمبر یہ جملات نہ کہتے کہ کل میں اسے بھیجوں گا جو اللہ سے محبت کرتا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اچھا وہ بھی ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان سے محبت کرے نا، یحبہ اللہ ورسولہ، پھر اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. یہ دو طرفہ ہے، ایک طرف سے نہیں ہے. ادھر سے محبت ہوگی تو وہاں سے بھی. بہرحال بہترین راستہ جو انسان اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اہل بیت سے جڑنا یعنی خدا سے جڑنا، دیجیے کوئی فرق نہیں. یہ وہ اندھا ہے انسان. جب ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کو خدا کے مقابل میں لے کر آئے. وہ اندھا ہے، نہیں دیکھتا. وگرنہ اہل بیت سے محبت یعنی خدا سے محبت. یہ خود تو ہے ہی نہیں، خود تو باب اللہ ہے. ان کے پاس جاؤ گے تو ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں لے جائیں. یہ باب اللہ ہے. ان کے پاس جانا یعنی خدا کی بارگاہ میں وارد ہونا. یہ محبت ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کو جلدی میں جوڑ دیتا ہے. ای کشته دور از وطن